بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 141 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے، عن ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، الا مگر، من سفیہ نفسہ، مگر اس کے کہ جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو۔ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں اور سمجھ بگڑ چکی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، قیامت کے دن، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال، اور یاد کرو جب فرمایا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم، کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو۔ قال، تو انہوں نے عرض کی، اسلم تو، میں نے اپنی گردن جھکا دی، لرب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی، اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے، کہ یا بنیا، کہ اے میرے بچوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، یہی دین، پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، یعنی دین اسلام، فلا، پس نہ، تموتن، تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا۔ جب منجبیک میں رکھ کر نمرود کی بڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کوئی کار خدمت، کوئی ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ اپنے رب سے تو سوال کرو کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے، تو جواب دیا کہ جب وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے، ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ مل نہیں سکتے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے تو ضرور آنا ہے لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے، مبادا وہی آن تمہارے لیے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو۔
اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے رب کریم کے حضور میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینہ کو مقدر نہ کرے۔ ام کنتم شہداء، بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ، جب، حضر، آ پہنچی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت۔ اذ قال، جب کہ پوچھا اس نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کے بعد؟ قالو، تو انہوں نے عرض کی کہ نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے خدا کی، و الہ آبائکا، اور آپ کے بزرگوں کے خدا کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، الہ واحدہ، کہ جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، ونحن، اور ہم، لہو مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا، ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب مانو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کا جو رب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے رب کی، کہ جن کو وہ رب مانتے ہیں، جن کو آپ رب مانتے ہو، جنہیں ہم سب رب مانتے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلکا امتن قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہیں، ما کسبتم، تمہیں نفع دیں گے جو نیک عمل تم نے کمائے، ولا تسألون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جس نے جو کمایا اس سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی دوسرے سے اس کے بارے میں کوئی بھی باز پرس نہیں ہوگی۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ کونو ہدن، یہودی بن جاؤ، او نصارا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تب ہدایت پالو گے۔ کل، آپ فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرمائیے کہ میرا دین تو دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا اور حق پسند تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، ہر محفل اور مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستہ پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہیں کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس معاہد اعظم علیہ السلام کا کیا واسطہ؟ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دبوں سے پاک اور منزہ تھا۔ قولو، کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما، اور اس پر، انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا موسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا، اور جو عنایت کیا گیا، وما اوتیا النبیون، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی بھی نبی کا، کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے انبیاء کرام پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ تمام انبیاء کرام پر جو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم تو کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، کہ ہم تو کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، اور ان انبیاء کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، مگر طرح طرح کی شرانگیزیوں سے اذیت پہنچائیں، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہو۔ وَإِنْ آمَنُوا، تو اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو وہ آپ کی طرح ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے، روگردانی کرتے ہیں، آپ دین اسلام سے منہ پھیرتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لو کہ وہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن، اور ہم تو لہو عابدون، اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہود کی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے، پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے، جسے استباغ کہتے تھے، اور پھر یہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے، بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے جس کو چڑھانے والا سید انسجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قل، آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ ربنا، ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمیں ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہیں اعمالکم، تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، کہ جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تم جانتے بھی ہو؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمیں ہمارے اعمال نے فائدہ دینا ہے، ہم تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کی اپنے اخلاص سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، اِنَّا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کے بیٹے، کانو ہودن او نصارا، یہودی تھے یا عیسائی۔ قل، آپ فرمائیے، انتم، کیا تم عالمو، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن کتم، اس سے جو چھپاتا ہے، شہادتاً، گواہی کو، عندہ من اللہ،
جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کبھی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو یہودی ہیں وہ یہودی کہنے پہ انہیں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ عیسائی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ ان سے پوچھئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، کہ تم میں سے کہ انہیں پوچھئے کہ ان میں سے کون زیادہ ظالم ہے کہ جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے۔ یعنی وہ جانتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان باتوں کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا، تو وہ گواہ ہیں اس بات پہ، مگر وہ اس گواہی کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون پھر زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَہَا مَا کَسَبَتْ، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، وَلَکُم مَا کَسَبْتُم، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب پریشان ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دینے کے لیے فرماتے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک امت کا حال بیان کیا ہے جو پیچھے امت گزر چکی ہے، اس کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ان کا حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور آپ اپنی محنت آپ جاری رکھیں، اور مگر اپنے آپ کو ان کے لیے ہلکان نہ کریں، انہیں اسی کا جو کمائی انہوں نے کی انہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو آپ نے کمایا، جو محنت آپ نے کی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور آپ سے تو ہرگز بھی ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔